دو خصوصیات قیام عاشوراء کی آپ کی خدمت میں بیان ہو رہی ہیں سورہ فلق کی روشنی میں۔ ایک، امام حسین علیہ السلام کے پاس کرنے کے بہت سارے کام تھے، لیکن پرائیورٹیز کو معین کیا اور وہ کام کیا جو مؤثر ہو اور جو نتیجہ بخش ہو، دین کی طرف لائے۔ پہلی ذاتی خصوصیت قیام امام حسین کی شر مطلق کے خلاف قیام کرنا، چھوٹی برائی کو شر مطلق کا حصہ نہ بننے دینا، علاج کرنا، اس کو ختم کرنا۔ دوسری خصوصیت عدالت اجتماعی، سوشل جسٹس سوسائٹی کے اندر قائم کرنا۔ ہم مکتب امامیہ کا طرۂ امتیاز ہے، ہماری پہچان عدالت سے ہے۔ پیش نماز بھی ہو تو شرط خاندان، قبیلہ، بیک گراؤنڈ، اکاؤنٹ، گاڑی، بنگلہ کی نہیں ہے، عادل ہے یا نہیں ہے۔ اگر عادل ہے تو وہ آپ کا امام ہے۔ ہمارے ائمہ کی شرط عدالت ہے۔ عدالت کے بغیر دین قابل قبول نہیں ہے عاشورائی منطق کے مطابق۔ اور اہل البیت علیہ السلام سراپا عدل و عدالت ہیں۔ ظلم و بے عدالتی کے خلاف حسین ابن علی قیام کرتے ہیں، نہ لا تعلق رہتے ہیں، نہ مجھ جیسے کمزور لوگوں کی طرح اس ظلم و بے عدالتی کا حصہ بنتے ہیں۔ عاشورائی منطق نہیں ہے، اس کا راستہ روکو۔ عزادار ظالمین کے بنائے ہوئے گراؤنڈ سے متاثر نہیں ہوتا۔ عزادار ظالمین کے بنائے ہوئے ماحول کو بدل کر اپنے مولا و آقا کی مرضی کا گراؤنڈ جب تک نہ بنائے آرام سے نہیں بیٹھتا۔ قدرت امام حسین عطا کرتے ہیں عزادار کو۔ بحث ہماری پہنچی تھی اذا حاسد حسد، یہ کیا ہے اس سورے میں؟ اور دوسرا پہلو عدالت و عدالت اجتماعی تحریک امام حسین کے اندر کتنی اہمیت کی ہے اور اس کا کیا مقام ہے، نظر آئے گا۔ حسد سے مراد یہ چھوٹی موٹی حسد نہیں ہے، یہ بھی بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ حسد یعنی کسی مومن کو کوئی کمال، کوئی خوبی، کوئی کامیابی نصیب ہوئی، کم از کم میں اس کی کامیابی پر خوش نہیں ہو سکتا، ہونا چاہیے۔ خوش نہ ہونا خود ایب نارملٹی کی علامت ہے۔ اس کے خلاف پروپیگنڈا نہ کروں، اور یہ توجہ رہے حسد گناہ کبیرہ ہے۔ کیوں؟ خدا نے آپ کو نعمت دی، میں اس نعمت پر ناراض ہوں تو میں اس شخص سے احتجاج نہیں کر رہا، جس خدا نے نعمت دی ہے اس خدا پر تنقید کر رہا ہوں۔ خدایا اسے کیوں دی؟ میں آپ کی اس فیصلے سے راضی نہیں ہوں۔ گناہ کبیرہ ہے حسد، اور گناہ کا ایک اثر، گناہ چاقو ہے، گناہ تیزاب ہے، گناہ فیشن نہیں ہے۔ گناہ وہ تیزاب ہے جو ایمان کے سدا بہار پھلدار درخت کی جڑوں کو کھوکھلا کر کے اسے بے جان لکڑی بنا کر جلا کے راکھ کرتا ہے۔ استزلتہم الشیطان ببعض ما کسبا، حساس مواقع پر شیطان ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہم پر غالب آتا ہے۔ تیزاب ہے گناہ، ایک جوان کے وجود پر گناہ ہائی ریکٹل سکیل کا زلزلہ ہے۔ زلزلہ گناہ فیشن نہیں ہے، گناہ ماڈرنٹی کی علامت نہیں ہے۔ اس دور میں جرأت کی ہے باطل نے بعض گناہوں کو میک اپ کر کے، خوبصورت چہرہ دے کر، خوبصورت ٹرمینالوجیز کے ذریعے سے قابل قبول بنانے کی کوششیں کی ہے۔ لیکن مومن اندھی بہری تقلید کرنے والے کو نہیں کہتے،
مومن نور خدا سے متصل ہے، نور خدا کی اس مائکروسکوپک نگاہ سے دیکھتا ہے، اس گناہ کی گندگی کو کشف کر کے بتاتا ہے گناہ فیشن کا نام نہیں ہے، یہ عذاب ہے، یہ تیزاب ہے، یہ سکین ہے، یہ وہ چاقو ہے جو میری غیرت و حیا کا سر قلم کرے گی۔ اس لیے عرض کر چکا ہوں، ربا خوری کو بزنس کہتے ہیں، کتنا محترم نام دینے کی کوششیں کرتے ہیں۔ کیا کر رہے ہو؟ بزنس کر رہا ہوں۔ کون سا بزنس؟ سود کھا رہے ہوں۔ سود بزنس نہیں ہے، سود حرام خوری ہے، سود کاروبار نہیں ہے، سود اللہ کے ساتھ جنگ ہے۔ اور اس سے بھی آگے کا مرحلہ ہے، ممبر کے تقدس کی بابت میں وہ حدیثیں نہیں بیان کر سکتا۔ گناہ کو نام نہ دو کاروبار کا، گناہ کو نام نہ دو فیشن کا، ماڈرنٹی کا۔ ایک دوسرا گناہ بعض مواقع پر سورہ توبہ کی آیت نمبر 77 کے مطابق، وقت نہیں ہے کہ میں ڈیٹیل نہیں بیان کروں، گناہ انسان کو منافق بناتا ہے، اور منافق حسین کے مقابلے میں کھڑا ہوتا ہے۔ گناہ کا دوسرا اثر قرآن کے مطابق، تیسرا اثر سورہ روم کی آیت نمبر 10، ثم عاقبۃ الذین اساءوا السوء، جو برے اعمال انجام دے، ان کذبوا آیاتنا، گناہ خدا کا انکار کرواتا ہے، گناہ عقائد کو مشکوک بناتا ہے، گناہ کا ایک اثر دین کو، قیامت کو، امامت کو میرے سامنے مشکوک بنا کر، ایک بے قیمت چیز بنا کر کفر کی اس اندھیری رات میں دھکیل دیتا ہے۔ لیکن یہاں جو حسد کا لفظ آیا ہے، یہ وہ گناہ نہیں ہے جن میں مجھ جیسے مبتلا ہیں، اللہ بچائے۔ گناہ فیشن نہیں ہے۔ خصوصاً غیبت کے بارے میں کہا جاتا ہے، غیبت اتنا سنگین گناہ ہے، جو کرے اور توبہ نہ کرے اپنے بھائی کا لاش، جنازہ کھانے کے برابر اس کا قباحت اور گندگی ہے۔ اگر غیبت کرنے والا توبہ کرے، توبہ قبول ہو اور کوئی گناہ اس کے وجود میں نہ ہو، جنت میں جائے گا یا نہیں جائے گا؟ جائے گا، لیکن جنت جانے والوں کی صف اول سے اس کو نکال باہر کیا جائے گا۔ چلو چلو چلو، آخر سب میں سب سے آخر تجھے جنت جانے کی باری ملے گی۔ لیکن یہاں جو اس آیت میں گناہ کا، حسد کا تذکرہ ہے، روایت ہے، قرآن کو اہل البیت کی مدد سے پڑھیں تو بہت سارے حقائق قرآن کے کھل جاتے ہیں۔ اس حسد سے مراد دو حکمرانوں کے درمیان جو حسد پائی جاتی ہے وہ مراد ہے۔ اس حسد کی ڈیٹیل سورہ نساء کی آیت نمبر 54 میں خدا نے بیان فرمایا، ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ، لوگ حسد کرتے ہیں، حسد کرتے ہیں بعض لوگوں کی نسبت، بہت سارے لوگ کیوں کرتے ہیں؟ اللہ نے ان کو فضل دیا ہے، اور آتینا آل ابراہیم کتاب، حکمہ و ملکن عظیمہ، حکومت دی ہے اس آیت کے ضمن میں۔ اور سورہ فلق کی یہ جو حسد کی آیت ہے اس کے ضمن میں روایت ہے، یہاں حسد سے مراد اہل البیت کے مقام کے مقابلے میں یہود اور بنو امیہ حسد کرتے ہیں، خدایا یہ حکومت اہل البیت کو کیوں دی؟ یہ عدالت قائم کرتے ہیں، ہمیں دے دو، ہم اس کے مقابلے میں حالت ایجاد کریں گے۔ کیوں یزید اہل البیت کے مقام سے حسد کر رہا ہے؟ کیوں بنو امیہ اہل البیت کے اس مقام سے، حکومت کا منصب، اقتدار کا منصب، امامت کا منصب جو اہل البیت کو ملا خدا کی جانب سے، یزید و بنو امیہ حسد کے شکار ہوئے؟ حسد سے مراد اس مقام و مرتبے کو چھیننا چاہتے ہیں، اس حق کو غصب کرنا چاہتے ہیں۔ یہاں حسد سے مراد نفاق کی، منافقت کی وہ پیچیدہ سٹرکچرل
نظامن حالت ہے کہ بنو امیہ نظام بنا کر، ساختار اجتماعی بنا کر، قانون بنا کر حسد کو اہل البیت کا حق کے حکومت غصب کر کے جعلی حدیثوں کے ذریعے سے اپنے لیے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ سوال، کیوں بنو امیہ اہل البیت کے عدالت اجتماعی کو قبول نہیں کرتے؟ اس کیوں کا جواب رسول اکرم نے اہل البیت کے سامنے بیان فرمایا۔ اذا بلغ بنو ابی العاص، خبردار بنو امیہ کی تعداد 30 رجالا، 30 افراد تک بڑھ گئی تو 3 کام کریں گے سوسائٹی میں۔ حسد و نفاق کے ذریعے سے غدیر خم میں علی کی ولایت کا اعلان ہوا، علی کے حق کو غصب، علی کے گھر پر آگ، علی کی اولاد کو شہید کر کے اس اقتدار کو بنو امیہ چھینے گی۔ کیوں چھینے گی؟ یہ اقتدار خدا نے اہل البیت کو دیا تھا عدالت کے لیے، کیوں چھینے گی بنو امیہ؟ رسول اکرم نے ان کی ذہنیت کو پڑھا، فرمایا اس لیے چھینیں گے، اس لیے حسد کریں گے، اس لیے وہ مقام حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اتخذوا مال اللہ دولا، بیت المال کو اپنے اکاؤنٹ میں شفٹ کریں گے۔ اس کا دوسرا نام کیا ہے؟ کرپشن۔ اب اس کو بھی چمکیلے نام نہ دیے جائیں، کرپشن۔ بنو امیہ کی سیاست کا پہلا اصل، پہلا ستون VIP کرپشن۔ سوسائٹی میں مال خون کی حیثیت رکھتا ہے، اور یہ خون میں اور آپ سب کے بدن میں ہم میں سے ہر ایک کی ضرورت کے مطابق ہونا عدل الہی کا تقاضا ہے۔ اگر یہ خون نکال کر ایک بندے کے وجود میں ڈالیں تو کتنے لوگ مریں گے؟ سب مریں گے۔ جن کے وجود سے خون نکالا، سارا خون چوسا، وہ بھی مریں گے، اور جس کے بدن میں خون ڈالا وہ بھی مرے گا۔ یہ زیادہ خون کی وجہ سے مرے گا اور وہ کم خون کی وجہ سے۔ بنو امیہ کرپشن کریں گے، ایک مخصوص طبقے و ٹولے کو وسائل عطا کریں گے، اور وہ دن بہ دن نہیں، سیکنڈوں کے حساب سے، راکٹ سائنس کے حساب سے ان کے اکاؤنٹ، ان کی پراپرٹی، ان کا اقتدار، ان کا مال و منال، ان کے بنگلے اکاؤنٹ بیت المال کے پیسے سے بھر جائیں گے، چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی۔ اور باقی سوسائٹی میجورٹی من استخف القوم فاطاعہ، قرآن کہہ رہا ہے کہ فرعون بنو امیہ قوم کو ضعیف کریں گے، پھر قوم اس کی اطاعت کرے گی۔ علی کا طرز زندگی منافقت کی موت ہے، لیکن نعرے میں بہت اچھا ہے، عمل میں ہمیں سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ مشکل ہے۔ جس دن نعرے کے ساتھ ساتھ عمل میں بھی سمجھ میں آئے، روح غدیری میں اور آپ کے وجود کے اندر بھی زندہ ہو جائے گی۔ ولایت روح دین ہے۔ ذرا پڑھو پڑوس میں چھوٹے چھوٹے بچے کیوں امریکہ سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کی معرفت کا شعور، وقت نہیں ہے کہ میں بیان کروں۔ تیسری خصوصیت آغا جان قیام امام حسین کی دوسری خصوصیت عدالت اجتماعی قائم کرنا ہے۔ ایک عدالت اجتماعی کا مطلب کیا ہے؟ لمبی چوڑی ٹرمینالوجیز بیان کرنا نہیں چاہتا۔ عدالت اجتماعی کا مطلب وسائل، اقتدار، پاور، روزگار، اثر رسوخ، مال، بزنس کرنے کا حق سب کو مساوی فراہم ہو۔ نہ رنگت، نہ علاقہ، نہ خاندان، نہ پارٹی، نہ تنظیم، نہ XYZ کو کوئی فضیلت نہ ہو، سب اس وسائل سے فائدہ اٹھا سکے جس میں صلاحیت ہے، بڑھ کے وہ تھام لے۔ یہ طرز زندگی ہے حیدر کرار کی۔
یہ عدالت قائم کرنا چاہتے ہیں، اور یہ عدالت قائم کی علی نے، علی کی حکومت چلنے نہیں دی۔ علی جب رات کو خزانہ تقسیم کرنے کے بعد حکومتی خزانہ ختم ہوتا تو ہمارے حکمران ڈر جاتے ہیں، اے علی تو کیسا عادل حکمران ہے۔ خزانہ تقسیم کرنے کے بعد اس جگہ پر 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، خدایا تیرا شکر میں نے وہ بیت المال فقراء میں، غرباء میں، اپنے مخالفین میں رات کے اندھیرے میں تقسیم کیا، انہیں یہ خبر نہیں ہے کس نے ان کی بھوک مٹائی، میں نے یتیموں کو مال دیا۔ جب علی پر ضربت لگی سب سے زیادہ رونے والا طبقہ محروم، فقیر، غریب، یتیم بچے تھے۔ آج پتہ لگا جو کھلا رہا تھا ہم یتیموں کو وہ حیدر کرار تھا، کبھی بتایا ہی نہیں۔ دین کی روح نکال کر دین کو بے روح بنانا، یہ بنو امیہ کی سیاست کا دوسرا اصل ہے۔ اور عباد اللہ خولن، اللہ کے بندوں کو غلام بنانا، ان کی انالیسس، تحقیق، تدبر، فکر، عقلانیت کی صلاحیت کو چھیننا، یہ بنو امیہ کی طرز زندگی ہے۔ اور انہیں جعلی ماحول میں مگن رکھنا، حقیقی حقوق اور مسائل کی طرف متوجہ ہونے نہ دینا، یہ بنو امیہ کی طرز زندگی ہے۔ اس لیے وہ حسد کرتے ہیں، اگر اہل البیت کو مقام ملے، حسین امام بنے، ہماری سیاست ختم ہوگی، حسین امام بنے عدالت قائم ہوگی، حسین امام بنے لوگ بیدار ہوں گے۔ اس لیے امام سجاد علیہ السلام نے خوبصورت حدیث بیان فرمائی، اور یہ امام حسین علیہ السلام کی حدیث پہلے سنیں۔ امام نے کیوں فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون؟ کب پڑھتے ہیں؟ جب کوئی مر جائے۔ کس کو مارا جا رہا ہے؟ اذا بلیت الامت، مسلمان امت کا اذا بلیت الامت برائے مثل یزید، جب یزید جیسا بنو امیہ کی آئیڈیالوجی کا شخص حاکم بنے، الاسلام، سارا اسلام، احکام، عقائد، اخلاق، امر بالمعروف نہی عن المنکر، حجاب، غیرت دینی ختم، اسلام مردہ ہوگا، اور جوان چرسی بنگی ہوں گے، بے حیا بنیں گے، اور ان کی خواتین ناپاک لوگوں کی شہوت کا ذریعہ بنے گی۔ اس لیے امام نے فرمایا اسلام کو مارا جا رہا ہے۔ اسلام، حسین کا سر بعد میں ذبح کیا گیا، پہلے ایسا اسلام بنایا، قاضی شریح جیسا چیف جسٹس اس اسلام نے پروڈیوس کیا، اور اس مفتی نے فتویٰ دیا حسین کا قتل کرنا شرعاً واجب ہے۔ اس بنو امیہ کے اسلام نے کربلا میں حسین کا سر قلم کیا۔ یہ عبرتیں ہیں کربلا کی۔ پھر امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا عاشورہ میں حسین پر ظلم کیوں ہوا؟ اقتصادی قارون سیاسی فرعونوں کو چلاتے ہیں، بنو امیہ کے اقتصادی قارونوں نے ہڑپ کیا مال، اور انہوں نے عبید اللہ ابن زیاد، شمر و خولی جیسے پولیٹیشنز کو نچایا، اور وہ میں اور آپ کو نچاتے ہیں۔ امام نے فرمایا یا ایھا المؤمنون، یہ اس یادگار کربلا، شام غریبہ کے یادگار امام کے جملے ہیں، کربلا کی آنکھوں دیکھی داستان بتا رہے ہیں، کوئی ذاکر خطیب و مجھ جیسے طالب علم کے جملے نہیں ہیں، روح کربلا بتا رہے ہیں۔
اے مومنو بیدار رہنا، مصیبتکم التواغیت من اہل الرغبہ فی الدنیا المائلون بها الیہا المفتونون بها المقبولون علیہا۔ مولا فرماتے ہیں وہ طبقہ جس نے بیت المال کو ہڑپ کیا دنیا کی نسبت رغبت، شوق اور اس دنیا کو حاصل کرنے کے لیے اہل البیت کے خلاف پروپیگنڈا، اہل البیت کے خلاف لشکر تیار کیا، آمادہ کیا، اور اس اقتصادی قارون نے حسین کے عدالت کے پیغام کو خطرہ سمجھ کر حسین کو قتل کیا۔ پھر امام نے فرمایا چاہتے ہو بقاء المسلمین و بقاء الاسلام، حدیث ہے امام صادق فرماتے ان من بقاء المسلمین و بقاء الاسلام، بقاء مسلمین باوقار رہیں، باعزت رہیں، اور بقاء اسلام، اسلام باقی رہے۔ کیا کریں رائے حل اہل البیت کا؟ فرمایا ان تصیر الاموال عنہم من یعرف فیہا الحق ویصنع فیہا المعروف، اس کے حوالے کرو اقتدار، اس کے حوالے کرو مال، اس کے حوالے کرو اپنے وسائل، جو حق کو جانتا ہے اور حق تک اس کا حق پہنچا سکتا ہے۔ اس حدیث کے اگلے جملوں میں فرمایا اس تک نہ دینا جو حق کو نہ جانتا ہے نہ بچا سکتا ہے۔ کہنا یہ چاہ رہا ہوں کچھ افراد دیکھتے ہی دیکھتے بنو امیہ کی سیاست کا فائدہ اٹھاتے ہوئے لوگوں کو جزئی مسائل میں گرفتار، اس علاقے کو اس علاقے سے لڑاؤ، اس زبان والے کو اس زبان سے لڑاؤ، اس شہر والے کو اس شہر سے لڑاؤ، یہ نان ایشوز ہیں۔ جب بھی یہ ایشو ایجاد ہو ایک دوسرے کے گریبان کو نہ پکڑو، شک کرو کوئی بڑا قارون کہیں پر کوئی ڈکیٹی کرنا چاہ رہا ہے، میں اور آپ لڑ رہے ہیں، میں اور آپ دونوں کے رزق روزی پر ڈاکہ ڈالنا چاہ رہا ہے، میں اور آپ کی توجہ کو کہیں اور مبذول کرانا چاہ رہا ہے۔ نان ایشوز ایجاد کر کے بنو امیہ نے کیا لوٹ لیا؟ جنگ جمل، 3 قسم کے اسلام علی کے مقابلے میں آئے، تینوں جعلی اسلام۔ بنی امیہ کے اسلام علی کے مقابلے میں یہود نہیں آئے، نصارہ نہیں آئے، مسلمان ورسس مسلمان کی جنگ علی کی جنگ ہے، لیکن ایک حقیقی مسلمان۔ رسول اکرم کا دور اتنا پیچیدہ نہیں تھا، نفاق اسلام کی شکل اختیار نہیں کر گیا تھا۔ علی کا دور بہت پیچیدہ ہے، علی کی مصیبت بہت سنگین ہے۔ علی کے دور میں وہ قارون اسلام کے ٹائٹل میں آ کر علی سے لڑ رہا تھا۔ اصحاب جمل نے کہا علی پسند ہے ہمیں، داماد رسول ہیں، اچھے انسان ہیں، مجاہد ہیں، علی کے بارے میں روایات بہت ذکر ہوئی ہیں، لیکن علی کی عدالت پسند نہیں ہے۔ اگر جس دن علی عدالت کی بات کریں علی کے مقابلے میں جنگ جمل ہوگی۔ جناب زبیر ایک معمولی انسان تھا، اس کے 11 بڑے بنگلے تھے، ایک مدینے میں، 2 بڑے محل بصرہ میں تھے، 1 ملین سے زیادہ سونے و چاندی کے دینار تھے اس کی پراپرٹی، 4 بیویوں کا گھر چلا رہا تھا یہ، اور ادھر کوفے میں اکثر آبادی غریب و فقیر تھی جب علی کا اقتدار چھن گیا۔ یہ مال و منال کدھر سے آیا؟ آپ کی کوئی جائیداد ہے، کوئی پراپرٹی ہے، کوئی انڈسٹری ہے، کوئی بڑی نوکری ہے، کوئی خاندانی پراپرٹی ہے، کہاں سے آیا؟ علی یہ سوال کرتے ہیں، اور یہ سوال چبھتا ہے، اور اس سوال کا جواب سکینہ پر تماچو کی صورت میں ملتا ہے۔
علی اصغر کے گلے کو کاٹ کر یہ جواب دیتے ہیں، کیونکہ علی نے ان کی دنیا ویران کی، علی نے ان کی دنیا ویران کی۔ امام خمینی نے فرمایا اگر ہمارے انقلاب کے مقابلے میں کوئی اٹھے گا، ہم بزدل نہیں ہیں، ہم جانتے ہیں کہاں حملہ کرنا ہے اور کیسا حملہ کرنا ہے۔ ہمارا انقلاب ہماری ریڈ لائن ہے۔ انقلاب کے مقابلے میں حملہ کیا، امریکہ تمہاری دنیا کو اس مڈل ایسٹ میں خراب کر کے چھوڑیں گے، تمہارے قارونوں کو قبرستانوں میں اتار دیں گے، تمہاری ملٹی نیشنل انڈسٹریز کو شاہین ڈرون کے ذریعے سے خاک کے کھنڈر میں بدلیں گے۔ پھر تیری عقل ٹھکانے میں آئے گی کہ ایران سے ٹکرانا اپنا سر چٹان سے دے مارنے کے مترادف ہے۔ آج علی کی مظلومیت نہیں ہے مومنین، خمینی بت شکن نے اس عزاداری کی طاقت سے، اس ممبر کی طاقت سے، اس عباس کے علم کی طاقت سے تشیع کو اس مقام تک پہنچایا ہے۔ فوکویاما کہتا ہے مشرق وسطیٰ میں آنے والے دنوں میں، فوکویاما کون ہے، کتنا بڑا عالم ہے، وقت نہیں میرے پاس، آنے والے دنوں میں مڈل ایسٹ میں نہ امریکہ کا سکہ چلے گا نہ روس کا چلے گا، ایک ملک کا سکہ چلے گا، اس سپر طاقت کا نام ایران عاشورائی، ایران کربلائی، ایران ذوالفقار حیدری۔ اب کربلا میں آپ دیکھیں، تطبیق کریں، مولا حسین علیہ السلام کوفے کی طرف جا رہے تھے، منزل ذی حسم ایک جگہ کا نام ہے، اس جگہ پر کوفے کا ایک شیعہ کرفیو توڑ کر حسین سے ملنے کے لیے آ گیا۔ نام ہے ان کا مجمع ابن عبداللہ انصاری۔ پوچھا مولا نے کوفے کے حالات بتاؤ، درد ہے درد۔ مولا کو فرمایا مولا عبید اللہ نے شہر کوفہ کے خواص، انٹلیکچولز، مجھ جیسے دینی طالب علم، یونیورسٹی کے اسکالرز، انڈسٹریز کے سربراہ، قبیلوں کے بڑے بڑے سردار، پارٹی تنظیموں کے سربراہان کو رشوت و پیسے دے کے خریدا ہے، بک گئے۔ ان کے دل آپ کے ساتھ تھے، خلیفہ چہارم کا بیٹا مانتے تھے آپ کو، شیعہ نہیں تھے۔ کوفے میں شیعہ کم تھے، اور جو تھے انہیں ٹارگٹ کلنگ کے نتیجے میں مار دیا گیا تھا، میسا میں تمار۔ اور جو تھے انہیں نکلنے نہیں دیا گیا، کرفیو لگا کر۔ حبیب، مسلم ابن اسجا، وہ یہ عبداللہ انصاری جیسے کچھ نکل سکے، بڑے بڑے سرداروں کو خریدا۔ پیسے کیسے تقسیم ہوئے؟ عبید اللہ نے قاضی شریح صاحب کو خریدا، اور جب اسے پیسے کے تھیلے پھینکے اس کی طرف، کچھ دینار گر گئے زمین پر۔ دینار کے گرنے کی وجہ سے جو آواز آئی نا، قاضی شریح کہتا ہے اس آواز نے مجھے بہت پرسکون بنایا ہے، آج میرے اکاؤنٹ فل ہو گیا۔ قاضی شریح ایک کام کرنا ہے آپ نے، تمام خواص کو ڈراؤ، اگر مسلم کا ساتھ دیا تمہاری ناموس ہم پر حلال ہوگی، تمہارے جوانوں کا سر قلم ایک، اور فتویٰ دو مسلم کا ساتھ نہیں دیا جا سکتا، اور ان خواص کو پیسے کھلاؤ 3، اور لسٹ دو ہمیں، لسٹ ان انقلابی شخصیات، ادارے، گروہ، افراد، لسٹ دو۔ عبید اللہ ابن زیاد کی ایجنسی لسٹ مانگتی ہے قاضی شریح سے، ایک ایک کر کے ٹارگٹ کلنگ کرنا ہے۔ پیسے دیے، اس نے سب کچھ بولا، سب کچھ۔ آغا امام حسین کو شیعوں نے نہیں مارا، ہسٹری پڑھیں، قاضی شریح جیسے خواص نے مارا ہے۔ ایک دوسرا، مسلم کیوں تنہا ہوئے؟ اور مسلم کوفے میں عدالت اجتماعی قائم کرنے کے لیے آئے تھے، قاضی شریح جیسے ڈر گئے تھے،
عرفا، عریف ٹرمینالوجی ہے، ٹرمینالوجی. عریف کہتے ہیں وہ خزانے دار افراد، خزانے کی چابیاں، یا وہ این جی اوز کے ہیڈس آف دی ڈپارٹمنٹس آف این جی اوز، جن کو عبید اللہ 3-4 چینل سے پیسے دیتا تھا. ان کی میٹنگ ہوئی، ممکن ہے کسی 5 اسٹار ہوٹل میں ہوئی ہوگی، ممکن ہے کسی سیرگاہ میں ہوئی ہوگی، ممکن ہے کسی تفریح میں ہوئی ہوگی. کہاں ہوئی ہوگی ہمیں نہیں پتا. ہوئی میٹنگ ہوئی. کیا کہا؟ پیسے دو اور مسلم کی لوکیشن ہمیں بتائی جائے. تھکے تو نہیں آپ؟ مسلم کی لوکیشن بتائی جائے. معقل، یہ نام یاد کریں شیعہ، معقل نام ہے، معقل. عبید اللہ کی ایجنسی کا بندہ ڈونر بن کر، این جی او بنا کر انقلابی ترین افراد تک پہنچ گیا. معقل مسلم ابن اوسجہ جیسے ٹاپ موسٹ شیعہ کا اعتماد جیت لیا. کہا میں خدمت کے لیے آیا ہوں، انقلاب لانا ہے نا آپ نے. یہ پیسے کس نے دیا ہے؟ عبید اللہ نے. کیوں دیا ہے؟ مسلم کی لوکیشن کہاں مسلم ہے نہیں پتا. اگر مسلم زندہ رہا کوفے میں عدالت اجتماعی آئے گی، ان تمام حرم خوروں کو مسلم ایک ایک کر کے تخت دار پہ لٹکائے گا اور عدالت کے امام حسین کی حکومت قائم کرے گا. یہ میسج پڑھ لیا. معقل آیا ڈونر بن کر، پیسے کا بریف کیس نکالا، جی انقلاب لائیں اور میں بہت مخلص ہوں، یہ پیسے کچھ بھی چیز نہیں ہے، مرنا ہے، نہیں پتہ دنیا آنی جانے والی چیز ہے، یہ پیسے میں بچا کر رکھا ہے. اور میں ڈر رہا تھا اگر یہ میرے پیسے انقلاب کے لیے خرچ نہ ہوئے، سوسائٹی اور ویمن امپاورمنٹ کے لیے خرچ نہیں ہوئے، اس دستکاری کے لیے خرچ نہیں ہوئے، اس پروگرام کے لیے خرچ نہیں ہوئے، تو میں تو مر جاتا، ہارٹ فیل ہو جاتا. وہ سمجھے اس سے بڑا مخلص تو کوئی بھی نہیں ہے، اپنی اس تنظیم پارٹی کا حصہ بنا لیا. پھر کہا مولا و آقا حسین کا نمائندہ مسلم کوفے میں ہو اور یہ گناہگار آنکھیں دیکھ نہ سکے، اس زندگی پر لعنت. مسلم کی لوکیشن بتائی گئی. فوراً بہانے سے نکلا گھر سے، عبید اللہ کی ایمبیسی میں چلا گیا، عبید اللہ کے سفارت خانے میں چلا گیا، عبید اللہ کی سرکاری گاڑی میں بیٹھ کے چلا گیا. مسلم کی لوکیشن بتا کر پھر انہی لوگوں کے پاس آیا. چند لمحوں کے اندر عبید اللہ کی فوج ہانی ابن عروہ کے گھر میں آ کر ہانی ابن عروہ کو لے کر گئے، اور اس کے ساتھ جو ظلم ہوا، پھر لوگ کوفہ والے اس گورنر کا گھیرا کرنے کے لیے گئے. 18,000 کوفیوں نے گھیرے میں لیا اس عبید اللہ ابن زیاد کے گورنر ہاؤس کو، جہاں جناب ہانی کو گرفتار کر کے لے کر گئے تھے، جس نے مسلم کو پناہ دی تھی. مسلم کو حوالے کرو، مار دیا جائے گا. اندر 20 افراد تھے. آگا توجہ کیجئے، اس گورنر ہاؤس میں 20 افراد، ہانی کو زخمی کر کے مار کے آنکھوں سے منہ سے خون جاری. بتاؤ مسلم کہاں ہے؟ اور کوفے کے لوگ مسلم کی سربراہی میں گورنر ہاؤس کو گھیرے میں لیا تھا عبید اللہ کا. اگر لوگ ایک پتھر بھی پھینکتے، ہانی بھی زندہ ہوتا، مسلم بھی بچتا، عبید اللہ واصل جہنم ہوتا. پھر قاضی شرح کو لایا گیا. قاضی شرح نے کہا ہانی ابن عروہ بیٹھا ہوا ہے، الحمدللہ کوئی مشکل نہیں، کوئی پریشانی نہیں ہے. اس سے متاثر ہو رہا ہے عبید اللہ ابن زیاد، ڈائیلاگ چلا رہا ہے ان کے ساتھ، جھوٹ بولا. لوگ گھروں میں چلے. رات کو عبید اللہ نے ان سب کو ڈرایا دمکایا، اور کوفے میں مسلم کا سر قلم، مسلم کا جنازہ 3 دن تک کوفے کی گلیوں میں لٹکایا رہا.
دشمن یہ چاہتا ہے. دشمن نے اس انقلاب کے لیے بھی یہی فارمولے استعمال کیے تھے تاکہ رہبر کو شہید کر کے ایران کے 8 ٹکڑے کرنا تھا، ایران کی میزائل ٹیکنالوجی کو ختم کرنا تھا اور ایران کو امریکہ کی کالونی میں بدلنا تھا. لیکن جن کا رابطہ خدا سے ہو ان کا رہبر شہید بھی ہو جائے. ان کی ایک خاتون، یہ میں دیکھ چکا ہوں ایران میں، اپنے 8 بچوں کے جنازوں پر کھڑی ہوئی. ایک خاتون 8 بچوں کے جنازے آگا، اس کے اپنی ہاتھ کے پرورش یافتہ، ایران کا پرچم بلند کر کے کھڑی رہی. انٹرویو لیا، رو نہیں رہی ہو؟ نہیں، نیا لباس پہن کر آئی ہوں، ایران کا پرچم پورے اعتماد کے ساتھ سر بلند. کیوں نہیں رو رہی؟ گنو کتنے ہیں؟ 8. یہ 8 بچے 8ویں امام رضا کی راہ میں قربان کیے ہیں، اور انہوں نے ایران کا، اسلام کا، مقاومت کا، عاشورہ کا پرچم گرنے نہیں دیا. اب یہ پرچم میرے حوالے ہوا ہے، میں یہ پرچم سنبھال کر رہوں گی نہیں جب تک میں زندہ ہوں. نہ بمباری سے ڈروں گی، نہ میزائل سے ڈروں گی. اپنے شہید رہبر کی راہ کو اپنے وجود سے زندہ رکھوں گی. وہ نامرد کوفی کجا جو بک گئے، اور یہ عورت جو مرد بن کر کھڑی ہے، ایسی ایک ماں نہیں ہے. ایران نے جب نام لکھا ایران کے دفاع کے لیے، 4 کروڑ افراد نے نام لکھا ہے. ہم اپنی پوری ہستی مٹا کر ولایت فقیہ کا دفاع کرنے کے لیے تیار ہیں. وہ بے غیرت اور ہیں جنہوں نے دین کو، امام کو بیچ دیا. ہم ایران اسلامی ہے، ہمارے لیے روایات ہیں. روایات میں ہے، رسول نے فرمایا سلمان تیری قوم میں ایک رجل آئے گا، اس رجل قوم کا ہدف یہ ہوگا یجتمع الناس الی الحق، حق کے مدار میں لوگوں کو کھڑا کرے گا، قیام کرائے گا، اور ایسی قوم بنائے گا کالزبر الحدید، سیسا پلائی دیوار بن کر نہ پابندیاں ڈرا سکتی ہے، نہ جنگ، نہ بمباری. جس رات، یہ میرے عزیز بھائی ادھر موجود ہیں، جس رات تہران میں ٹرمپ نے کہا تھا آج سارے پل اڑائے جائیں گے، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کوئی بھی گھر میں نہیں تھا، پوری میراث لے کر بچے، بیوی، بزرگ، یتیم، جوان سب لے کر پلوں پر کھڑے تھے. یہ پل ہم نے بنایا ہے، ہم ہی بچائیں گے. ٹرمپ میزائل گرانے ہیں، ہم پر گراؤ، ہم جب تک زندہ ہے یہ انقلاب زندہ ہے. اس انقلاب نے اس شمس امامت کے طلوع تک ڈٹے رہنا ہے، قارونوں کا مقابلہ کرنا ہے، عدالت اجتماعی عالمی سطح پر قائم کرنے کے لیے خامنہئی کی قربانی دینی ہو تو بھی دینا ہے، اس کا بازو کٹ جائے تو بھی دینا ہے، خامنہئی بھوک و پیاس کی حالت میں شہید ہو تو بھی ڈٹنا ہے، خامنہئی کی نواسی کھنڈر تلے دفن ہو جائے تو بھی زندہ رہنا ہے، مقاومت کا علم نہیں چھوڑنا. عزادارو، اس مقام تک پہنچنے کے لیے تشیع مسلم کے یتیموں کو قربان کرتا ہے. بہت بڑا سرمایہ تشیع نے عدالت کو قائم کرنے کے لیے، شر مطلق کا مقابلہ کرنے کے لیے بہت بڑا سرمایہ قربان کیا ہے. کبھی مسلم کو قربان کیا. اب پتہ لگا بنو امیہ پہ کتنی کاری ضربیں لگائی مسلم نے. جنازہ 3 دن تک کوفے کے بازار میں لٹکا رہا. ان پر سختی کی جائے، 24 گھنٹوں میں ایک ٹائم صرف کھانا دیا جائے. اب آپ بتائیں یہ ننھے بچے 1 سال زندان میں اس حالت میں رہیں تو کیسی حالت ہوگی. ایک دن بچوں نے کہا کب تک یہاں رہیں گے؟
اجرکم ربکم. آج زندانبان کو بتا دیتے ہیں، اے زندانبان کیا رسول اکرم کو جانتے ہو؟ کہا جانتا ہوں، میں رسول اکرم کا امتی ہوں. کیا مولا علی کو جانتے ہو؟ کیا مسلم کو جانتے ہو؟ جانتا ہوں مسلم کا جنازہ بازار کوفہ میں 3 دن تک لڑکایا رکھا. ہم مسلم کے یتیم. یہ کہنا تھا زندانبان. زندانبان بچوں کے قدموں پہ گر پڑا، اے بچوں معاف کر دینا. زندان کا دروازہ کھل گیا، چلے جاؤ بچوں. رات کو سفر کرنا، دن کو آرام کرنا، تاکہ اشقیاء کی فوج آپ کو پکڑ نہ سکے. کوفے میں کبھی کوفے کی گلیوں میں مسلم دربدر تھا، اور آج مسلم کے یتیم دربدر. جائے تو کہا ننھے بچے. اجرکم ربکم، اجرکم ربکم. اتنے میں آگے بڑھے. المختصر بچے دن کو آرام فرما رہے تھے. ایک جگہ پہ بچے گلے سے گلے ملا کر سوتے تھے. ایک خاتون بنام ماریہ آئی، اس نے 2 چاند سے ٹکڑوں کو دیکھا، کہنے لگی عجیب والدین ہے، اس طرح کے چاند سے ٹکڑوں کا خیال نہیں ہے. بچوں نے کہا ہم مسلم کے یتیم. بس کوفے میں صرف 2 خواتین تھی، ایک طواہ اور ایک ماریہ جس نے وفا کیا. اجرکم ربکم. اس خاتون نے بڑے ادب کے ساتھ اپنے گھر میں بٹھایا. مسلم کے بچوں، اے زہرا کے گلستان کے گل، میرے مہمان ہو. کل زہرا کے سامنے محشر میں کیا شکل دکھاؤں گی. پناہ دی. خام میں بچوں نے رسول اکرم کو دیکھا، امیر المؤمنین کو دیکھا، اور جناب مسلم سے کہہ رہے مسلم بچوں کو کہاں چھوڑ آئے ہو؟ بچوں کو کس کے حوالے کر آئے ہو؟ بچے بیدار ہوئے، پھر گلے سے گلے ملا کر سمجھ گئے شہادت قریب ہے. گلے سے گلے ملا کر روئے. ارے کس کو بتائے، نہ ماں ہے نہ باپ ہے، غربت کے ایک عالم ہے. یہ صدا سننے کے بعد اس خاتون کا شوہر حارث ملعون آواز سنتا ہے، رسیوں سے باندھ کر بچوں کو نہر فرات کے کنارے لے کر جاتا ہے. بچے التماس کرتے ہیں لعین ہم پر رحم کھا، ابھی ہم نے زندگی ہی کیا کی ہے، تو اسی حالت میں لے جا ہمیں بیچ دے. نہیں مانتا. بچے سمجھ گئے ہماری شہادت قریب ہے. آل محمد کے بچے ہیں. کہا ہمیں 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دے دو. اپنی مقتل گاہ میں یہ بچے 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں. اے یتیم بچوں، ایسی نماز ہمیں بھی عطا کرنا جو معراج انسانیت پہ فائز کرائے. کیا نماز پڑھی بچوں نے، کیا نماز عشق پڑھی. بچوں کی دعا قبول. اب شہادت قریب. بڑے بھائی نے کہا میں دیکھ نہیں سکتا، میں زندہ بچ جاؤں
میرے چھوٹے بھائی کا سر قلم ہو جائے۔ پھر دونوں نے گلے سے گلے ملایا، اس لعین نے قیامت برپا کی، مسلم کے بچوں کا سر قلم، جنازے نہر فرات کا پانی رنگین، ننھے سرو کو لے کر دار العمار آ گیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔